سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، الحمدللہ ہم سب اپنے معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں موجود ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ جی ہاں، اس میں نماز سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہم سیکھا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بروز جمعہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے نماز کے واجبات، اٹس مینی تھوڑا سا آسان ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کام جن کا کرنا نماز میں ضروری ہے اور اگر اس کو بھولے سے چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہم نے سجدہ سہو کرنے کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھایا تھا، ہو سکتا ہے اگر نیڈ ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی تو ہم آج بھی آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو آج وہ باتیں سکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھولے سے جن کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو ناقص کرتی ہیں، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آپ کی نماز میں وہ کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں نماز کے واجبات۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تقریباً 30 کے قریب واجبات ہیں، لیکن سارے تو نہیں، کچھ جتنا بھی پاسبل ہوا، ممکن رہا تو انشاءاللہ ہم ان کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو واجبات میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر بھولے سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نماز کو کمپلیٹ تو کر لیں، لیکن اس نماز کو بہرحال آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر نماز جب شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے کے بعد جب آپ قرات کرتے ہیں تو پھر قرات میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے۔ ہم واجبات پر بات کر رہے ہیں تو قرات ویسے تو فرض ہے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے ساتھ ایک سورت ملانا بھی واجب ہے۔ کیا ہے؟ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو شارٹلی بتا رہا ہوں کہ سورت ملانا اس کے ساتھ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو بڑی آیت ہو یا پھر چھوٹی 3 جو ہے وہ آیات ہوں۔ اگر کوئی غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، شاباش۔ اور اگر کوئی سورت ملانا بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر کوئی سورہ فاتحہ چھوڑ دے گا تو اس کی نماز ہو تو جائے گی، لیکن اس کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو وہ واجبات وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ نے بھولے سے چھوڑ دیا تو نماز میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، واجبات سے متعلق، سجدہ سہو سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے، جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ جی کیا سوال پوچھیں گے؟ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھولے سے اپنی ایک رکعت چھوڑ دے اور وہ اپنی اتحیات میں بیٹھے اور اسے یاد آئے کہ اس نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے، تو وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شاہزیب مرزا۔ شاہزیب بھائی،
دیکھیں شاہزیب بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا پڑے تاکہ بچوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے نا. تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ مسائل جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ بھی ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. آپ نے سوال پوچھا ہے تو آپ سے پریکٹیکل کرواتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ سجدہ صاحب کس صورت میں لازم ہوگا اور کس صورت میں لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہیں؟ چلے آئیے ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ کس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا اور ان کے سوال کی صورت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے. اب سوال جو پوچھنا چاہ رہے تھے نا، ہمارے بچوں کو پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. آپ نے نماز اسٹارٹ کی ہے، جی نماز پڑھیں، ذرا نماز اسٹارٹ کریں. دیکھیں اب نماز اسٹارٹ ہو گئی ہے شاہزیب کی. اب رکوع میں جائیں گے شاہزیب، کھڑے ہوں گے. یہ ایک منٹ رکیے گا. آپ نے یہ جو شرٹ کو صحیح کیا نا، یہ دونوں ہاتھ اس میں استعمال نہیں کرنے. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شرٹ کو یوں کر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ پانچوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پیارے بچوں آپ نے بھی اس کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے شرٹ دونوں ہاتھ یوز نہیں کرنے. ہم نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا، دونوں ہاتھ آپ نے یوز نہیں کرنے، آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جی آپ کھڑے ہو گئے تھے رکوع کے بعد، اب سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں گے. جی دوبارہ. اب جو آپ کی سوال کی نوعیت تھی نا وہ کریں، بیٹھ جائیں. آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ دوسری رکعت پہ کھڑے ہونے کی بجائے کیا ہو گیا، آپ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ کھڑے ہو جائیں. آپ نے اتحیات پڑھ لی نا، اتحیات پوری پڑھ لی، اب کھڑے ہو گئے. اب آپ ہاتھ باندھ لیں. اب آپ نے چونکہ اب اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اگر آپ نے پڑھ لیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا پیارے بچوں، آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات. اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا التحیات للہ والصلوات، اتنا پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری رکعت ایک رہ گئی، مجھے اپنی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا تھا تو اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا، اب آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے صرف اتنا پڑھا ہے التحیات، اتنا پڑھا تھا اور آپ کو یاد آ گیا، تو آپ فوراً کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، سجدہ صاحب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی نماز کنٹینیو کر کے نماز مکمل کر لیں گے، آپ کا واجب نہیں چھوٹا ہے. لیکن اگر آپ نے التحیات للہ والصلوات پڑھ لیا ہے تو اس صورت میں نماز کیا ہو گئی آپ کی، اس صورت میں واجب چھوٹ گیا. آپ کھڑے ہوں گے، اپنی رکعت کنٹینیو کریں گے. اچھا اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہے نا. اب پیارے بچوں یہ کنٹینیو کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات پڑھ لیا تھا، یعنی اتحیات پوری پڑھ لی تھی، کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کنٹینیو کریں، آپ کی رکوع میں جائیں. جی سمیع اللہ لمن حمیدہ، جی اللہ اکبر، جی کھڑے ہوں، پھر اللہ اکبر. اب آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ دوبارہ بیٹھنا ہی ہے. اب بیٹھیں گے، اللہ اکبر. اپنی ٹانگ کو درست کریں، پیچھے سے صحیح کریں، ایسے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں، ایسے. ٹھیک ہے، ہم نے بتایا تھا آپ نے اپنے ہاتھوں کی پوزیشن یہ رکھنی ہے. ابھی آپ دوسری رکعت پر بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی تو اب کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت اپنی مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے بیٹھ کر کیا کریں گے، کیا کریں گے، سجدہ صاحب کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیونکہ انہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو کھڑا ہونے کی بجائے 1 رکعت پر ہی بیٹھ گئے تھے. تو اسی لیے جب بیٹھ گئے تھے تو اب یہ دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں کمپلیٹ کی ہیں. اگر انہوں نے سلام پھیرنا تھا تو یہیں پر سلام پھیر دیں گے اگر 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اگر 4 رکعت پڑھنی تھی تو اس صورت میں کیا کریں گے، یہ کھڑے ہو کر 2 رکعت مکمل کریں گے. اس کے بعد سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے. سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے یہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ سجدہ صاحب کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں. دیکھیں شاہزیب، سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک جانب سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، 2 بار 2 سجدے کرنے ہیں، پھر بیٹھ کر اتحیات مکمل کرنی ہے. اتحیات کے بعد درود ابراہیمی، پھر دعا، اور پھر سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پہلے اتحیات کمپلیٹ پڑھنی ہے، اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے، اور پھر سجدے میں جانا ہے. کر کے دکھائیں ذرا. اتحیات آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، اب سلام پھیریں ایک جانب. ایک منٹ رکیے گا. اب دیکھیں ایک جانب سلام پھیرنا ہے پیارے بچوں،
اور اب 2 سجدے کرنے آپ نے. جی اب آپ نے جو ہے اتحیات پڑھنی ہے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ اتحیات بھی پڑھ چکے ہیں, درود ابراہیمی بھی پڑھ چکے ہیں, دعا بھی پڑھ چکے ہیں, اب ذرا سلام پھیریں. شاباش, ویری گڈ. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے, جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز, مزیدار کامیڈی شو, بزنس پروموشن پروگرامز, دلکش ڈرامہ سیریز, میوزک شوز, نیوز کوریج, کامیاب گرینڈ ایونٹس, شاندار موویز, مزیدار اسکٹس. پرائم ٹائم شو تکرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو, جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaaz Entertainment Foundation. Donate now. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. یوسف بھائی ایک سوال بتائیں کہ اگر کوئی بچہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائے تو وہ واپسی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. چلیں آپ آ جائیں, ان کو ذرا جگہ دیں, مائک وہیں رکھیں, ہم یہ بھی پریکٹیکل کر کے آپ کو ہاتھوں دکھا دیتے ہیں. جی آئیے دیکھیں, اب آپ جو ہے وہ 2 رکعت میں آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھنے کی بجائے کیا ہو گئے, ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. ابھی یہ دوسری رکعت پڑھ لیں. کون سی رکعت پڑھ لیں؟ دوسری رکعت پڑھ لیں ہیں, اور دوسری رکعت کے بعد اب یہ رکوع کریں گے. جی رکوع کریں, قومے میں آئیں, سجدے میں جائیں. یہ پہلا سجدہ, جی یہ دوسرا سجدہ, جائیں. اللہ اکبر. اب یہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا ہے. اب ان کو بیٹھنا چاہیے نا, کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ کیا ہو گئے, ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو کیا کرنا چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن میں کھڑا ہو گیا. یہ ان کی کون سی رکعت ہے؟ تیسری رکعت ہے. ان کو بیٹھنا چاہیے تھا بٹ یہ کیا ہو گئے, کھڑے ہو گئے ہیں. اور اب تیسری رکعت میں ان کو یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو بیٹھنا چاہیے تھا, اب میں کیا کروں. اب سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں کیا دوبارہ بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں. تو دیکھیں اب ان سے واجب چھوٹ گیا ہے, کیونکہ قاعدہ اولیٰ کیا ہے, واجب ہے.
قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے. قاعدہ اولا کا مطلب کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے 4 رکعت والی نماز میں. اب یہ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب ان کو کیا کرنا پڑے گا بتائیں آپ لوگ؟ بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چونکہ آپ کا قاعدہ چھوٹ گیا ہے تو لہٰذا تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں, آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ آپ اپنی 2 رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. بیٹھیں ذرا, بیٹھیں, ڈائریکٹ بیٹھ جائیں. اب آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی تھی, اب چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھ گئے ہیں. اب چونکہ ان کا قاعدہ اولا چھوٹ گیا تھا نا, اسی لیے اپنی نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سجدہ صاف کر کے دکھائیں ذرا. سجدہ صاف کیسے کرتے ہیں؟ سجدے میں جائیں, شاباش, ویری گڈ. ایک اور سجدہ کریں گے, زبردست, بیٹھ جائیں, ٹھیک ہو گیا. اب آپ اتحیات پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے, شاباش. اور اس کے بعد دونوں جانب کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے. جی ذرا پھیر کر دکھائیں, شاباش. مسئلہ آگے بیٹا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تشریف لے جائے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر مولوی صاحب نے 3 رکعت میں سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, امام صاحب ہوں یا کوئی اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, غلطی سے آپ قاعدے میں بیٹھ گئے تیسری رکعت پر اور پھر آپ نے سلام بھی پھیر دیا, چوتھی رکعت آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ کی نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. کیونکہ 1 رکعت جو آپ کو پڑھنی چاہیے تھی وہ آپ نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, تو 3 رکعت والی تو نماز آپ کی ہوگی نہیں فرض, اسی لیے 3 رکعت پڑھ کر اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, ہم پہ سجدہ سہو واجب ہے اور ہم لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لی, تو کیا ہم سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ ویسے یہ کہ اتحیات کے بعد آپ سجدہ صاف کریں. ٹھیک ہے, اچھا درود ابراہیمی پڑھ لیا پھر بھی سجدہ صاف کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں تک کہ دعا بھی پڑھ لی نا, پھر بھی سجدہ صاف کر سکتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ آپ نے جب درود ابراہیمی شروع کر دیا تو آپ کہیں کہ جو ہے نا اب میں نماز کو کمپلیٹ ہی کر لوں, کیونکہ نماز تو آپ کی پھر واجب الادا ہو جائے گی. اسی لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اتحیات پڑھ لی تب بھی آپ سجدہ صاف کر سکتے ہیں, آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں پھر بھی سجدہ صاف کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے دعا بھی پڑھ لی ہے پھر بھی سجدہ صاف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے یہ کہ کسی نے قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ جو قاعدہ اولا ہے نا پیارے بچوں, قاعدہ اولا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے تو جو آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا قاعدے میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. تو اگر آپ قاعدہ اولا میں بیٹھے ہیں تو قاعدہ اولا میں اتحیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, تو اتحیات کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس صورت میں اگر آپ نے اتنا پڑھا نا اللہم صلی علی محمدن, اگر اتنا پڑھ لیا تو اب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے اتنا پڑھا اللہم صلی علی اور فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب سجدہ صاحب واجب نہیں ہو. لیکن اگر آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمدن, اتنا پڑھ دیا, اللہم صلی علی محمد و آلہ, یہ پڑھ لیا, یہ سے آگے جتنا بھی پڑھ لیا, تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سجدے کے بعد تھوڑا سا منہ اٹھاتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, ان کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہے کہ بھی نہیں؟ بہت جلدی ہوتی ہے نا ان بچوں کو نماز پڑھنے کی, وہ کہتے ہیں یار بس جلدی نمٹا کے بس چلے جائیں. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیں اگر کسی نے بھول کر ایسا کیا ہے نا کہ رکوع کے بعد اس نے کمر سیدھی نہیں کی بلکہ رکوع کے بعد تھوڑا سا سر اٹھایا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگر بھولے سے کیا ہے نا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. یوں ہی سجدے میں ہے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ طریقہ بھی صحیح
نہیں ہے، بلکہ بالکل سیدھا بیٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ، پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے. اگر یوں کر کے کر لیا تو ایسا طریقہ درست نہیں ہے. اسے یا تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا پھر نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. تو اسی لیے ایسا کام نہ کریں، بلکہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سجدے کے بعد مکمل سیدھا بیٹھیں، پھر دوبارہ سے سجدہ کریں. ٹھیک ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. یوسف بھائی رکوع میں 3 بار سے تسبیح کم پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ ویسے رکوع اور سجدے میں کتنی بار پڑھنی ہے تسبیح؟ 3. بھائی رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. ہاں، اور سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. شاباش. رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی اچھا، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار پڑھنی ہے. ہمارے اس بچے نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر 3 بار سے کم پڑھ لی تسبیح تو کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں، اس طرح کا سوال. تو دیکھیں، اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ تسبیح پڑھنا جو ہے فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. کیا ہے؟ اور جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر کسی نے 3 بار سے کم پڑھ لی تسبیح، 3 بار سے زیادہ پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کی نماز درست ہو جائے گی. پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا آئیں نماز سیکھیں. نماز کے کچھ واجبات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. سجدہ صاحب کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، سجدہ صاحب کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.